أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج کل ہم گزشتہ سبق میں بھی ہم نے مخارج کا بیان پڑھا تھا، تو آج بھی ہم دوبارہ، کیونکہ تجوید کی جو بنیاد ہے وہ مخارج اور صفات ہیں، تو مخارج اگر مضبوط ہوں گے تو تجوید کا علم جو ہے یہ بنیاد ہے اس کی. مخارج حروف اور صفات الحروف. تو ہم دوبارہ آج یہ حروف کے مخارج کے بیان کو دیکھتے ہیں. یہ تیسرا باب ہے تفسیر التجوید کا. بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، بڑی معروف ہے، اور کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل. تھوڑی عبارت میں بہت سی معلومات حضرت مصنف نے دی ہیں. تو آج ہم دوبارہ باب سوم حروف کے مخارج کے بیان میں پہلی فصل سے دیکھتے ہیں. حاجی صاحب پڑھیے ذرا. باب سوم حروف کے مخارج کے بیان میں پہلی فصل. جاننا چاہیے کہ حروف ہجا کل 29 ہیں اور ان حروف کے مخارج 17 ہیں. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ کے ہیں، جہاں سے حروف نکلتے ہیں. ان کو مخارج حروف کہتے ہیں. حروف کے مخارج اکثر قراء کے نزدیک 17 ہیں، اور بعض کے نزدیک 16 اور بعض کے نزدیک 14 ہیں. یہاں میں عرض کر دوں، حضرت امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ، خلیل نحوی بھی ان کو یہ مشہور ہیں. یہ نحو کے علم نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. تو یہ علم قرات، تجوید و قرات کے بھی امام ہیں. تو انہوں نے 17 مخرج کو اختیار کیا ہے. اور امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 16 مخرج، انہوں نے جوف دہن کا علیحدہ شمار نہیں کیا. اور امام فرا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مخرج جوف دہن کو بھی بیان نہیں کیا، اور لام، نون اور را، یہ 3 مخارج کو حضرت امام خلیل نے بھی علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے. حروف طرفیہ اور دلقیہ کے نام سے یہ مشہور ہیں. اور امام سیبویہ نے بھی 3 حروف کے 3 مخارج بیان کیے ہیں، جبکہ امام فرا نے قرب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان تینوں کا ایک مخرج بیان کیا. تو پھر 2 یہ کم ہو گئے اور ایک جوف دہن کم ہو گیا. تو امام فرا رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 14 مخارج ہو گئے. جیسا پڑھیے مخرج نمبر 1. حافظ صاحب، میں نے آپ کے لیے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں، آج دوبارہ ہم مخارج پڑھ رہے ہیں. جی پڑھیے جیسا، پھر حافظ صاحب سے بھی سنتے ہیں. جی نمبر 1، اقصی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا نکلتے ہیں. جی. مخرج نمبر 2، وسط حلق یعنی گلے کا بیچ، اس سے عین ہا نکلتے ہیں. حلق کا وہ حصہ جو
نظر نہیں آتا، وہ سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، نظر نہیں آتا. تو جہاں سے گردن نظر آنا شروع ہوتی ہے نا، یہ سینے، یہ حلق کا درمیان حصہ ہے. جہاں سے نظر آنی شروع ہوتی ہے یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے. اور جو آ کر پھر اوپر تھوڑی کے اندر گم ہو جاتا ہے اندر، گردن دیکھو نا، پیچھے تو لمبی اوپر تک آتی ہے نا، سر تک. تو وہ جو نظر، جو سامنے سے نظر نہیں آتی لیکن پیچھے قمیض کے بعد جو اوپر نظر آتی ہے پچھلی طرف سے، وہ حصہ جو ہوتا ہے نا وہ ادنا حلق ہے، تیسرا حصہ. اور جو سامنے نظر آتا ہے آدمی کو، تو کسی کا سامنے بیٹھے ہوئے تو گردن کا جو حصہ نظر آ ہوتا ہے نا، یہ وسط حلق ہے. اور اس سے نیچے جو سینے کے اندر تک چلا جاتا ہے وہ اقصی حلق ہے. جی اچھا پڑھیے. جی نمبر 3، ادنا حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین خا نکلتے ہیں. ان 6 حروف کو حلقیہ کہتے ہیں. جی مخرج نمبر 4 آ گیا. جی مخرج نمبر 4، زبان کی جڑ اور تالو کا اور اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے. جی مخرج نمبر 4، زبان کی جڑ اور اوپر اچھا کا اس سے اچھا تالو کا نکلتا ہے. تالو زبان کی جڑ تالو کے اس حصے کو لگے جو ہڈی تالو کی جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے ہے، اور وہاں پہ وہ گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے جس کو کوا یا لحاظ کہتے ہیں. تو جو تالو کا نرم حصہ ہے وہاں سے زبان کی جڑ لگے گی، جیسے یہ قا قا، تو وہ قاف وہاں سے نکلتا ہے. اور تھوڑا سا منہ کی طرف ادھر آ جائے، یعنی زبان کی جڑ تالو کے قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف تالو کا سخت حصے کے ساتھ لگے تو اس سے کاف نکلتا ہے. پڑھیے مخرج نمبر 5 حاجی صاحب. مخرج نمبر 5، کاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے، اور دونوں کو حروف لحویہ کہتے ہیں. لہاتیہ بھی کہتے ہیں، لہویہ بھی کہتے ہیں. نمبر 6، جی وسط زبان اور اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین یا غیر مدہ نکلتے ہیں. یعنی جیم شین یا کا تو مدہ کا تصور نہیں ہے نا، یا غیر مدہ، جیم شین اور غیر مدہ یا نکلتے ہیں. ان تینوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں. اچھا یہ وسط زبان کہاں ہے؟ آپ جب منہ کھولتے ہیں لقمہ رکھنے کے لیے، تو جہاں لقمہ رکھا جاتا ہے یہ زبان کا درمیان ہے، اور درمیان کے بالکل سامنے اوپر تالو کے ساتھ جب یہ لگتی ہے، آپ نکال کر دیکھیں، اش، نکال لیں آواز ذرا حاجی صاحب، اش اش. ہاں دیکھیں کہاں لگی ہوئی ہے، اج، یہ بھی دیکھیں، ای، یہ بھی دیکھیں. تو یہ، ہاں یہ زبان کا درمیان جو ہے نا اس کو شجر کہتے ہیں. تو اس مناسبت سے یہ حروف شجریہ ہو گیا. آگے فائدہ آ گیا ہے. پڑھیے ذرا حافظ صاحب، آپ پڑھیے ذرا. جی آگے آنے والے اکثر مخارج کا دانتوں سے تعلق ہے، اس لیے دانتوں کے نام لکھے جاتے ہیں. انسان کے منہ میں اکثر 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر اور 16 نیچے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں. پھر ثنایا سے ملے ہوئے سب سے پہلے جب حافظ صاحب آپ کو ہوش آیا تھا اور آپ نے سب سے پہلے جو دانت نکالے تھے وہ یہی 4 دانتوں میں سے کوئی دانت تھے. جس وقت سب خوش ہوئے تھے کہ ماشاءاللہ ننے منڈے نے دانت نکال دیے، دند رکھے نا ماشاء اللہ. تو یہ 4 دانت ہیں. جو اوپر والے ہیں ان کو علیہ اعلیٰ سے ہیں، جو نیچے والے ہیں ثنایا سفلا. جی
सनाया से मिले हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दांत हैं, उनको रुबाइयात कहते हैं। इसी तरह रुबाइयात से मिले हुए जो 4 दांत हैं वो अनियाब हैं। अनियाब से मिले हुए जो 4 अच्छा, दांत ये जो हैं अनियाब है ना, या अनियाब, ये वो दांत हैं जो कि आप कुचलने का काम इनसे लेते हैं। مثلا किसी ने गन्ना चूसना है तो इसी से वो छीलेगा, और किसी ने बोटी खानी है तो यहीं से खाएगी। सामने वाले दांत से तो कोई नहीं बोटी खाता, इधर से खाएंगे। किसी को भी कोई चीज सख्त आपने काटनी है तो इसी दांत से। अल्लाह ने ऐसा ये फिट किया हुआ है इंसान के मुंह में, इतने सख्त होते हैं ये कि इनका नाम ही उन्होंने कुचली रखा है। ठीक है, अनियाब और कुचली। यहाँ पर दांत खत्म हो गए, अब आगे दाढ़ें शुरू हो गई जी। अनियाब से मिले हुए जो 4 दांत हैं उनको ज़वाहिक कहते हैं। फिर ज़वाहिक से मिले हुए 3 ऊपर, अच्छा, 3 ये जो ज़वाहिक है ना, ज़वाहिक ये जमा है, तो इसका जो वाहिद है वो है ज़ाहक। तो ज़ाहक कहते हैं हंसने को, मुस्कुराने को। तो जब बंदा मुस्कुराता है ना तो ये दाढ़ नजर आती है मुस्कुराते वक्त। कुरान में भी इसका तज़किरा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुनी तो तबस्सम फरमाया, फतबस्सम, और फिर कहकहा लगाया, ज़ाहिकम, ज़ाहिक या कहकहा लगाया। तो इसलिए इसको ज़ाहिक कहा गया कि जब कहकहा लगता है तो ये दांत नजर आते हैं, तो उस मुनासबत से इनका नाम रख दिया ज़वाहिक। ये दाढ़ें हैं जी, 3 ऊपर दाएं, 3 ऊपर बाएं, इसी तरह 3 नीचे दाएं, 3 नीचे बाएं, कुल 12 दाढ़ें हैं जिनको तवाहिन कहते हैं अरबी में, और इंग्लिश में ग्राइंडर कहते हैं, और हमारे यहाँ दाढ़ कहते हैं, और आम लोग कहते भी हैं भी। चलो बात आगे चलते हैं, फिर इन तवाहिन से आगे चलिए जी। इनको ज़वाहिक कहते हैं। फिर ज़वाहिक से मिले हुए 3 ऊपर, 3 नीचे, दाएं बाएं कुल 12 दांत हैं, इनको तवाहिन कहते हैं। फिर इन तवाहिन से मिले हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक कुल 4 दांत हैं, उनको नवाजिज कहते हैं। ज़वाहिक और तवाहिन और नवाजिजान नवाजिज इन 20 दांतों जी, नवाजिज इन 20 दांतों को अदरास यानी दाढ़ें कहते हैं। इन सब को किसी ने खूब नज़म किया है। याद की आसानी के लिए लिखता हूँ। अब्दुल मन्नान आप सुनाए जरा, ये है तादाद। शेर सुनाओगे सब जी। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 और रुबाई है 2-2, है अनियाब 4 और बाकी रहे 20, के कहते हैं कुर्रा अजरास इन्हीं को। ज़वाहिक हैं 4 तो और तवाहिन है 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2। अब तो मेरा ख्याल याद हो गए होंगे आपको। राजा साहब जरा आप पढ़िए हैं हाँ तादाद दांतों की। जी हाँ, नीचे जो है जी, है दांतों की तादाद कुल 30 और 2, सुनाया है 4 और रबाई हैं 2-2, हैं अनियाब 4 और बाकी रहे 20, के कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को। दुआहिक हैं 4 और तुआहन हैं 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2। आपके नवाजिज निकले हैं कि नहीं अभी? जी 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 जी, मेरा ख्याल है जी जी अभी नहीं निकले। अच्छा चलो वो अच्छा जी, नंबर 7वां मखरज पढ़िए हाजी साहब। जी, मखरज नंबर 7, ऊपर की दाढ़ें नवाजिज से ज़वाहिक तक यानी 5 दांत, और जबान का बगली किनारा यानी जबान की करवट जिसको हाफा कहते हैं, जिसको ये देखिए नक्शा आ गया सामने, पहले नक्शा देख लें फिर आगे चलते हैं। ये देखिए
دائیں طرف سے یہ بائیں طرف سے شروع ہو جائیے. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے نا. یہ باہر کی طرف دیکھیے, یہ زاحق کا نقشہ بنا ہوا ہے. اذراس داڑیں, یہ زاحق ہے. ٹھیک ہے نا. زاحق سے لے کر نواجز تک 5 داڑوں کے ساتھ زبان کا یہ حافہ, یہ جو آپ کو نظر رہا ہے, ان داڑوں کی جڑوں سے زبان کی کروٹ جو ان کے سامنے ہوتی ہے 5 داڑوں کے, اگر یہ لگے تو پھر ضاد ادا ہوتا ہے. مخرج اس کا بڑا 5 دانے لمبا حافہ ہے. جتنا اس کا مخرج لمبا ہے, بڑا ہے, اتنا ہی اس آواز میں گون گرج سی رہتی ہے امتداد. ولو, یہ ہے ولو, حافہ کہتے ہیں, اس سے ضاد نکلتے ہیں. پڑھیے آج سب آگے. اس سے ضاد نکلتا ہے, خواہ داہنی طرف سے ہو یا بائیں طرف سے, غرض کے دونوں طرف سے نکلتا ہے. محققین قراء کا تجربہ ہے کہ بائیں طرف سے ادا کرنے میں آسانی ہے اور دائیں طرف سے ادا کرنا مشکل ہے, اور دونوں سے ایک ہی وقت میں ادا کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے. اس کو حافیہ کہتے ہیں. جی, تنبیہ. صوفی صاحب ذرا آپ تنبیہ پڑھیے. جی بسم اللہ. اس حرف کو ادا کرنے میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور استاد کامل سے سیکھنا اور مشق کرنی چاہیے. اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحیح ادا کرنے میں اس کی آواز وا کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے, اور یہ مشابہت بلا قصدن ہوتی ہے. بلا قصد ہوتی ہے, یعنی یہ اس کی آواز جس طرح دیکھیے, ذال کی آواز بھی ملتی ہے ضا کے ساتھ, اسی طرح یہ 4 حروف مشابہ ہیں آپس میں. ایک ذال, ایک زا, ایک ضا اور ایک ضاد. ٹھیک ہے نا. تو جو ماہر ہیں وہ اس کے اندر فرق کرتے ہیں. اور آج کل جو ایک ماحول چلا ہوا ہے کہ وہ دال پر پڑھ لیتے ہیں, تو باہر کیف یہ چلا ہوا ہے کام, لیکن قرات کی جو تجوید کی کتب ہیں, کوئی کتب جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. جو بزرگوں نے مخارج لکھے ہوئے ہیں, دیکھیں نا, اگر ضاد کو حافہ لسان اور سے اولیا سے لگایا جائے, یعنی داڑوں کے جڑ کے ساتھ لگایا جائے, تو پھر ضاد نکلتا ہے, ضاد نہیں نکلتا. ضاد زبان کی نوک لگے آگے تو نکلتا ہے. لیکن چونکہ یہ عرب لوگ اب یہی پڑھتے ہیں, تو عربوں نے جب اس کو اپنا لیا ہے حرمین میں, تو پھر ہم بھی ان کی اقتداء میں کہ چلو اگر یہ غلط ہے تو قرآن پاک تو اہل عرب کا ہے, اہل عرب میں نازل ہوا ہے, ان کی زبان میں ہے, تو جیسا وہ تلفظ دیں گے پھر ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم جائیں نا, یہ جو مسائل ہم تک کتابیں پہنچی ہیں, تو اس کے مطابق دال کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت بنتی نہیں ہے. پڑھیے ادھر آگے, کیونکہ پڑھیے دوبارہ. کیوں اس حرف کو ادا کرنے میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور استاد کامل سے سیکھنا اور مشق کرنی چاہیے. اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحیح ادا کرنے میں اس کی آواز ضا کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے, اور یہ مشابہت بلا قصد ہوتی ہے, کیونکہ قصدن کسی حرف کو دوسرے حرف سے مشابہ پڑھنا جائز نہیں. خلاصہ یہ کہ دال کی آواز کے مشابہ پڑھنا صحیح نہیں. یہی ارشاد ہمارے فقہ. اب میں آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. کسی نے کسی سے قرض لیا ہو تو وہ قرض کہتے ہو یا قرض کہتے ہو, یا فرض ادا کرنا ہے, میں نے نماز فرض ہے, اس کو فرض کہتے ہو یا فرض کہتے ہو. دیکھیں نا, جب ہم اردو میں عربی کے الفاظ
جب ہم اردو میں عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ضاد ادا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم قرآن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو دال پر کی طرف لے جاتے ہیں۔ باہر کیف یہ جیسا ماحول چلا ہوا ہے، یہ ہمارا اتنا عمر گزر گئی ہے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، ہم پڑھا رہے ہیں ان کی طرف دیکھ کر، عربوں کی طرف دیکھ کر، لیکن ذہن جو ہے ہمارا مطمئن نہیں ہوتا ان کے اس عمل کے اوپر۔ جی مخرج نمبر 8۔ جی زبان کی کروٹ کو تالو کے اس حصہ سے لگایا جائے جو دواحق، انیاب، رباعی، ثنایا کے مسوڑوں کے مقابل و متصل ہے، متصل ہے، اس سے لام نکلتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب پہلے تو زبان کے پیچھے جو زبان کی وہ حصہ جو گالوں کے اندر چھپا رہتا ہے، زبان باہر بھی نکالیں تو جو حصہ گالوں سے، ہونٹوں سے باہر نہیں آتا وہ ہے زبان کی کروٹ، لیکن وہ ذات میں لگا، لیکن اب اس میں سے تھوڑا حصہ لے کر باقی زبان کا کنارہ دائیں بائیں جو ہے، جو دانتوں کے سامنے آتا ہے، یعنی ایک دار ضاحک سے لے کر آگے انیاب ہے، آگے ربائی ہے، آگے ثنایا ہے، جب زبان کا یہ حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگے تو اس سے لام نکلتا ہے۔ آپ نکال کر دیکھیں ال، اور غور کریں زبان کہاں لگی ہوئی ہے، نکالنے ذرا ال اور چیک کریں، ہاں چیک، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے، زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ اور زبان کا کنارہ ضاحک، انیاب، بائی اور مسوڑوں کے مقابل اوپر تالو کے ساتھ لگے تو اس سے لام نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیے مخرج نمبر 9 حافظ صاحب۔ جی مخرج نمبر 9، زبان کا سرا اور اوپر کا تالو، اس سے نون نکلتا ہے۔ جی اس میں اب وہ جو تھوڑے نون میں جو لام کا تھوڑا حصہ لام میں ہافا کا لگا تھا نا ضاحک، وہ نہیں لگے گا نون میں، یہ صرف ثنایا سے انیاب تک زبان کا کنارہ اوپر تالو کے ساتھ لگے، ان دیکھیں کم ہو گیا۔ آگے مخرج نمبر 10۔ جی مخرج نمبر 10، زبان کی پشت کا سرا اور اوپر کا تالو، اس سے وا نکلتا ہے۔ را، دیکھیں جہاں سے نون نکلا ہے تالو کے جس حصے سے زبان لگی ہے نون، وہیں پہ اب زبان کی نوک کی بجائے زبان کی پشت یعنی اوپر والا حصہ جہاں پہ آپ ذائقے کو چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کو چیک کرتے ہیں کہ ذائقہ کیسا ہے، تو انگلی سے کوئی چیز لگاتے ہیں نا، وہ زبان کی پشت ہوتی ہے، اور جب وہ اوپر لگے گی تالو کے ساتھ آپ نکال کر دیکھیں، ار، بولیے ذرا، ار، ہاں یہ زبان کی پشت ہے۔ عبد المنان آپ پڑھیے آگے فائدہ۔ جی فائدہ، نون میں تالو کا وہ حصہ لگتا ہے جو ہونٹوں سے قریب اقرب ہے، اور را میں وہ حصہ لگتا اچھا ہے جو اقرب کہتے ہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے قریب، قریب ہوتا ہے نزدیک، اور اقرب ہوتا ہے بہت زیادہ نزدیک، ٹھیک ہے؟ تالو کا وہ حصہ جو ہونٹوں سے اقرب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، وہ نون میں لگتا ہے، اور را میں وہ حصہ لگتا ہے جو ذرا تھوڑا سا اوپر ہے، یعنی جو یوں سمجھ لیں کہ تالو کا وہ حصہ جو مسوڑوں کے ساتھ ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نون میں مسوڑیں لگتے ہیں اور را میں مسوروں کے ساتھ جو اوپر تالو ہے وہ لگتا ہے، جو حلق سے اوپر ہو گیا نا، وہ حلق سے قریب ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے آگے، غرضے کے بہت قریب قریب مخرج ہے، بولیے۔ ہے غرضے کے بہت قریب قریب مخرج ہے اور پشت زبان کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے، ان تینوں کو حروف ذلقیہ کہتے ہیں۔ زلق جو آتا ہے نا، یہ
زبان کا یہ جو دیکھے پیچھے جو زبان کی کروٹ ہے نا وہ موٹی ہے، جو داڑھوں کے سامنے ہے، آپ چیک کر کے دیکھیں وہ موٹی ہے، اور جو آگے آ جاتی ہے نا وہ باریک ہے۔ اگر اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اگر زبان کا یہ اگلا حصہ جو کنارہ ہے یہ باریک نہ ہو تو بندے کی آواز جو ہے نا تلفظ وہ سمجھ نہ آئے۔ وہ زبان جتنی زبان زیادہ باریک ہوگی اتنا ہی اس کا تلفظ جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو زبان کی لمبائی، زبان جتنی زیادہ باہر نکلے گی یا باریک ہوگی، آگے سے تیز ہوگی، آپ دیکھتے نا بعض لوگ بڑی تیز باتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان بڑی تیز بھی ہوتی ہے اور لمبی بھی ہوتی ہے، اور محاورتاً لوگ کہتے ہیں یار اس کی زبان بڑی لمبی ہے۔ تو یہ زبان کا باریک حصہ جو ہونے کی وجہ سے نا یہ کنارہ جو ہے باریکی کو کہتے ہیں زلق، تو یہ زبان کا یہ حصہ لگتا ہے لام نون را میں، تو اس لیے ان کو حروف زلقیہ طرفیہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 11 پڑھیے حافظ عبد المنان۔ مخرج عبد نمبر 11، المنان زبان کا سرا اور ثنایا علیہ کی جڑ اس سے تا دال طا نکلتے ہیں، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ ہاں نتا جو ہے نا یہ تالو کے حصے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ جی مخرج نمبر 12۔ مخرج نمبر 12، زبان کا سرا اور ثنایا علیہ کا وہ کنارہ جو مسوڑوں کے قریب ہے اور اس سے ملا ہوا ہے، اس سے سا ذال غا نکلتے ہیں، ان کو حروف لساویہ کہتے ہیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، آج اتنے ہی پڑھتے ہیں، تو اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ 13 مخرج آپ کو ہم دوسری مرتبہ پڑھا رہے ہیں، تو اب ان کو یاد ہونا چاہیے سب کو۔ تو آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے پڑھیں گے حاجی صاحب، پھر پڑھیں گے صوفی صاحب، پھر راجہ صاحب، پھر پڑھیں گے حافظ صاحب، پھر عبد المنان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ جی آج سے پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صوفی صاحب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب غیب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جی راجہ صاحب آپ آئیے. قال يا آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم قال يا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جی پڑھو آپ سب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جی عبد المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی حاجی صاحب. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی صوفی صاحب. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا، خود پڑھیے ذرا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. حافظ جی پڑھو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. اب دمنان آپ آگے سے پڑھیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما. واکولا واو ہے. اچھا یہاں واکولا ہے. پھر پڑھیے واکولا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما جی. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ، درس و تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم تحسیر التجوید جو بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے علم تجوید کی، حضرت قاری عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، وہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.